ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاکستان نے آپریشن غضب للحق شروع کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی سے افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے پاک افغان سرحد کے مختلف مقامات پر فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جواب میں ناوگئی سیکٹر، باجوڑ، تیرا خیبر میں بھرپور جواب دیا۔ چترال سیکٹر پر افغان طالبان کی چیک پوسٹ کو تباہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے کرم سیکٹر کے قریب بھی افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے، جبکہ مزید 8 طالبان جنگجو ہلاک ہو گئے۔ انگور اڈا میں ایک افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ اب تک 133 افغان طالبان ہلاک جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو چکے۔ پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے افغان پوسٹ کو مسمار کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے باجوڑ میں افغان طالبان کی 2 چوکیاں تباہ کیں۔ افغان صوبے پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج کی کارروائی پر افغان طالبان پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کو بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان رجیم کا ایمونیشن ڈپو تباہ کر دیا۔ پاکستان کی فیصلہ کن کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد بار پوسٹوں پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے کابل، پکتیکا اور قندھار پر بمباری کی تصدیق کر دی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق رات تقریباً 1:50 پر کابل میں طالبان کے ایک فوجی مرکز کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ افغان میڈیا نے بتایا کہ صوبے پکتیکا میں طالبان منصوری کور پر 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قندھار میں پاکستانی طیارہ پرواز کرتا ہوا دیکھا گیا۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان نے سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی قسم کی جارحیت اور سرحدی دراندازی کے خلاف مکمل الرٹ ہے۔ سرحدی علاقوں میں نگرانی کا عمل مزید سخت کر دیا تاکہ دہشت گردی کی کسی بھی ممکنہ کارروائی کو روکا جا سکے۔ گزشتہ رات بلا اشتعال فائرنگ کے بعد جب پاک فوج نے بھرپور اور مؤثر کارروائی کی تو افغان طالبان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے جاری کامیاب آپریشن غضب للحق میں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے۔ باجوڑ کے سرحدی علاقوں لخڑئی اور گردنواں میں سرحد پار سے فائر کیے گئے مارٹر گولے گرنے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمیوں کو فوری طور پر خار اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ شیلنگ کے باعث ایک مقامی مسجد کی چھت اور دیگر حصوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج سرحدی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی ممکنہ جارحیت یا خلاف ورزی کے جواب کے لیے دفاعی اقدامات جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سرحدی علاقے میں مؤثر کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افغان چوکیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ آپریشن غضب للحق کے دوران افغان طالبان رجیم کی ایک چیک پوسٹ پر قبضے کے بعد پاک فوج کے بہادر سپاہی نے وہاں قومی پرچم لہرایا اور دشمن کو للکارا، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ سپاہی نے افغان طالبان کو پشتو زبان میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ یہ چیک پوسٹ بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اور اس پر جھنڈا بھی خود لگایا ہے۔ سپاہی نے کہا کہ ہم اسی طرح آئیں گے اور کابل بھی تم سے فتح کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ 40 سال ہم نے تم کو پالا ہے اور تم ہم سے ہی پنگا لے رہے ہو۔ سپاہی نے مزید کہا کہ اب تم کو اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ افغان جارحیت کے جواب میں پاکستان کی جانب سے جاری آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اطلاعات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک تازہ بیان میں کہا کہ کارروائیوں میں 133 کارندوں کی ہلاکت اور 200 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ کابل، پکتیکا اور قندھار میں دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جہاں مزید ہلاکتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عطا تارڑ نے اپنے بیان میں کہا کہ آپریشن کے دوران افغان طالبان رجیم کی 27
پوسٹر تباہ جبکہ 9 پوسٹر پر قبضہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 ایمونیشن ڈیپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کو پاک فضائیہ کے طیاروں نے تباہ کر دیا، جبکہ 80 سے زائد ٹینکس، آرٹلری گنز اور APCs تباہ کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی ہے، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا پاک فوج سمندر پار کسی ملک کی نہیں، یہ ہماری بہادر افواج ہے جو بھارت کی مرضی و منشا سے چلنے والی پراکسی اور افغان جارحیت رگڑنا جانتی ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا عالمی ممالک نیٹو افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد یہ امید کر رہے تھے اب امن ہوگا اور اقتدار کی مسند پر بیٹھنے والے طالبان مفاد عامہ کے لیے کام کریں گے، مگر طالبان بھارت کا بغلی بچہ بن گیا۔ طالبان نے دنیا بھر کے دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جمع کیا اور پھر اس کی آبیاری کے بعد ایکسپورٹ شروع کر دی۔ طالبان نے خود اپنے عوام کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا۔ وزیر دفاع نے کہا آج جب ہمیں جارحیت کا نشانہ بنایا گیا تو پاک فوج نے بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری نے افغان طالبان کی جارحیت کے جواب میں مسلح افواج کے رد عمل کو جامع اور فیصلہ کن قرار دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا کہ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں، کوئی بھی دشمن ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کو معلوم ہے منصوبہ ساز اور سہولت کار کہاں موجود ہیں، خون ریزی جاری رہی تو ذمہ دار عناصر ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہوں گے، قومی سلامتی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، پاکستان دباؤ یا دھمکی سے معروف نہیں ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستانی قوم اور افواج وطن کے دفاع کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح ہے۔ 5 برس سے دہشت گردی کی کارروائیوں پر شدید تشویش ہے، سفارتی کوششوں کے باوجود مثبت پیش رفت نہ ہو سکی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا پاکستان کے عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور وطن عزیز کے دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ افغان جارحیت کے خلاف جاری آپریشن غصب للحق کے حوالے سے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا افواج پاکستان کا عزم ہے ملک کے امن اور تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دی جائے گی، جبکہ افواج کسی بھی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان قومی جذبے کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہی ہے اور پیشہ ورانہ صلاحیت و اعلیٰ تربیت، مؤثر دفاعی حکمت عملی سے لیس ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق افواج پاکستان اندرونی بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا لیکن ملکی سالمیت پر کوئی آنچ آنے نہیں دی جائے گی اور ہر جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے متحد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی۔ وزیر داخلہ نے افغان طالبان کی جارحیت کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 سال مکمل ہو گئے، فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ SPR کے مطابق مسلح افواج کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ مہارت، قربانی کو سلام پیش کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف دفاع وطن کے فیصلہ کن عزم کا عکاس ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہر دم مستعد مسلح افواج کی اسٹریٹجک توازن بحال رکھنے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیفز نے دفاع وطن، علاقائی امن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ عسکری قیادت کا کہنا تھا مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستانی افواج قوم کے تحفظ اور عالمی امن و استحکام میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
اور اب خبر یہ ہے کہ کراچی اور راولپنڈی میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کر کے متعدد افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں پولیس، رینجرز اور سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے 2 افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کے مطابق افغان شہریوں کو ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا جائے گا۔ دوسری جانب راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد کے علاقے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کر کے غیر قانونی مقیم 24 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ موجودہ سرحدی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلا کا عمل تیز کر دیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پنجاب پولیس اب تک لاہور سمیت پنجاب بھر سے 32,588 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر چکی، جبکہ 90 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں 12,273 مرد، 6,661 خواتین، 13,654 بچے شامل۔ ترجمان نے کہا ڈیپورٹ ہونے والوں میں رہائشی ثبوت رکھنے والے 10,419 افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 11,098 غیر قانونی مقیم، 11,071 غیر ملکی شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا کہنا ہے صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، تمام غیر قانونی مقیم افراد کا انخلا یقینی بنایا جائے۔ پنجاب پولیس بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی مقیم باشندوں کے انخلا کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔